اسد رضا بخاری صاحب ہادی ٹی وی ہدایت ٹی وی دے معروف عالم دین محمد والے محمد غلام تر صلوات قدم قدم آگے تشریف لے آؤ، درود پڑھتے پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء طاہرین اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام عشق صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فرج شریف ناد علی مظہر العجائب تجد وانا لکا فی النوائب کل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر شاباش مل کے سارے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون امیر قاسم آپ کے زمانے کے امام کا فرمان ہے جو مجھے دنیا سے بلاتا 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 چلا جائے گا میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں مر بھی گیا اس کی قبر پہ آ کے کہوں گا آج میں بلانے آیا اس لیے الاجل یہ صدا ہے بلانا ہے بادشاہ کا ہر مجلس میں ضرور نعرہ حیدری کے ساتھ یا امام المنتظر لگوایا وقت کی مہربانی ذاکر صاحب کی تشریف لے آئے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً ناصر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامل الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض اس مقدس منبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجناحوں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث ائمہ کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مباہلے کا وارث غدیر کا وارث یتیموں کا وارث مسکینوں کا وارث غریبوں کا وارث جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا وارث زمزم کا وارث صفا مروہ کا وارث کعبے کا وارث لا الہ الا اللہ کا وارث محمد رسول اللہ کا وارث علی ولی اللہ کا وارث کربلا قازمین نجف سامرا مدینہ مکہ کائنات کے چپے چپے کا وارث
11 इमामों की दस्तार का इस दौर में अकेला वारिस सुल्तान ज़मीन व ज़मन मरकज़ व महवर कायनात इमाम महदी वअम्मात तय्यबीन ताहिरीन सलवातुल्लाहि सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन गश्शा फलैसा मिन्ना। एक दफा अपनी ज़बानों को मुअत्तर करो पाक दरूद के साथ। आपके शहर इस जगह पे ऐसे पहुंचे हैं जैसे चिराग से चिराग जाता है। बार बार भी आने का शौक नहीं कि मैं फिर आऊं इस इलाके। हाँ, उस वक्त आऊंगा जब को मेरी बात किसी के पल्ले पड़े। मेरा अपना मिजाज है, मेरी अपनी तबीयत है। मैं कभी अंधेरों को बुरा नहीं कहता। मैं कहता हूं अंधेरों को बुरा कहने से बेहतर है अपने हिस्से का चिराग जलाओ। मेरी अपनी तबीयत है, मेरा अपना मिजाज है। मेहरबानी जाकिर साहब, शुक्रिया जो है साहब। अंधेरों को गलत कहने से बेहतर है अपने हिस्से का चिराग जलाओ। मुझे करबला सिखाती है, जिसको तू आज बुरा कहे कल को आने वाला हुसैन उसे हुर बना दे। देर हो गई आपको मेरे साथ आते, थोड़ा सा मेरा साथ। मेहरबानी याद जाकिर साहब, आप मुझे जल्दी थी वक्त, यकीनन मैं ऐसा कभी करता ही नहीं कि कोई खड़ा हो तो मैं उसको कहूँ यार मैं काफी मैं देर से आया बैठा हूँ। क्योंकि इलाके से वाकफियत नहीं, बानी से भी वाकफियत इतनी नहीं थी, टेलीफोन पे बात हुई थी। अगर ये मुझे कहते ना इस टाइम आना तो मैं इससे भी देर से वहां पढ़ के आ जाता। अच्छा बिस्मिल्लाह, मतवज्जे रहिएगा। मैंने मिंबर पे खड़े होके कभी किसी पर लानत नहीं भेजी। हुसैनियत जिंदाबाद का नारा लगाता हूँ। इसका मतलब जहां 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 हुसैनियत है वो जिंदाबाद है। जहां हुसैनियत नहीं वहां लानत करने की जरूरत नहीं। लानत नाम लेके नहीं की जाती, जो हकदार हो पहुंच जाती। नहीं, क्या बात है, क्या बात है। मेहरबानी यार, बहुत शुक्रिया। मतवज्जे रहिएगा जी। बिस्मिल्लाह। हमें इस मुकद्दस मिंबर पे फज़ाइल आले मोहम्मद सुनाने, जैसे मरहूम ज़मीर अख्तर नकवी फरमा गए ना, हमारे पास आले मोहम्मद के फज़ाइल इतना ज्यादा है। ऐसे है ना, इतना ज्यादा फज़ाइल, इतना ज्यादा फज़ाइल। हम हमारी नस्लें, हमारे अबाउजाद पढ़ पढ़ के गए, नस्लें पढ़ पढ़ के भी जाएं, फिर भी फज़ाइल खत्म नहीं होते। क्योंकि रसूल ने फरमाया था, या अली तेरे इतने फज़ाइल हैं पूरी दुनिया के दरख्त कलम बन जाएं, पूरे समंदर स्याही बन जाएं, लिखने पे आ जाएं, फिर भी लिखे नहीं जा सकते। बहुत शुक्रिया। बातों में अकीदे हमारे बड़े ऊंचे हैं, किरदार में अकीदे कमजोर हैं। कहते हैं या अली का सदका पत्थर के नीचे पड़े हुए कीड़े को लंगर मिलता है। ऐसे है ना, अली का सदका उसको लंगर मिलता है। अगर पत्थर के नीचे पड़ा हुआ कीड़ा अल्लाह की तरफ से आने वाला लंगर अली के सदके लेने के लिए इंतजार कर, आपकी क्या बात है। मेहरबानी, थोड़े से यकीन बढ़ाने चाहिए, क्योंकि यकीन नहीं बढ़ेंगे ईमान कमजोर होंगे। ये ज़हन में रखना। यकीन कमजोर, नौजवान बैठे हो भाई, ईमान कमजोर। यकीन बेहतर, ईमान बेहतर। ईमान की मजबूती आज मैं आपको बताता हूँ। गुफ्तगू मैंने कुछ और करनी थी, बात कहीं और चल पड़ी। भाई जी रहमत अली, ईमान की मजबूती क्या है? कैसे पता चले बंदे का ईमान मजबूत है? जरूरी है ना, जिससे भी पूछो। आज किसी को कहो ना गाली के तौर पे, ओए बेईमान, लड़ पड़ता है। यानी हर कोई अपनी अपनी जात में ईमानदार बनता है। माशाल्लाह, अच्छी बात है। जरा ईमान के हवाले से गौर करते हैं। ईमान किन में होता है? ईमान की निशानी क्या है? जिनमें ईमान हो उनका मयार क्या होता है? क्या तुम्हारा मेरा अकीदा है कि सलमान ईमान के 10वें दर्जे पर था? इल्मी गुफ्तगू थोड़ी सी। तुम्हारा मेरा अकीदा है, पढ़ बैठे ना कुतुब में, सलमान ईमान के जो है सब 10वें दर्जे पर है। और चेक करते हैं ईमान हो तो कैसा हो। सामने बैठा है सलमान, हम अला कुल्ले शैइन कदीर के रुए जमीन पे मजर है। सलमान हमसे कुछ मांग। सलमान कदमों पे हाथ रख के कहते, आका
آپ سے کچھ مانگ لیا، آقا مبدت کا حق تو ادا نہیں ہوگا۔ سلمان کہنا کیا چاہتا ہے؟ آقا اللہ نے آپ کو دے دیا، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیا مانگوں؟ ایک اور میں تصویر دکھانا چاہتا ہوں جو ممبر پہ بہت ضروری ہے۔ سادات مومنین جو تشریف فرما ہو، مسئلہ کہ اہل سنت سے بیٹھے ہو، بسم اللہ۔ میرے سے پہلے واجب الاسلام تقریر کر رہے تھے، ان کا اپنا انداز تھا، اچھی باتیں کر گئے ماشاءاللہ، لیکن میری اپنی طبیعت ہے، میرا اپنا مزاج ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں ولایت نام توڑنے کا نہیں، جوڑنے کا ہے۔ جتنا ہو سکے اس ممبر سے محبت بانٹو، محبت بانٹو، تمہارے کردار اتنے کمال ہو جائے لوگ تمہیں دیکھ کے کہیں اگر علی والے ایسے ہیں تو پھر علی کیسا ہوگا۔ بہت شکریہ، سلام ہے۔ اگر علی، مہربانی جناب، بہت شکریہ، علی والے ایسے ہیں تو پھر علی کیسا ہوگا۔ علی کے چاہنے والوں کا معیار ایسا ہے۔ بات چل رہی تھی ایمان پہ، بات کہیں چلی نہ جائے۔ میں گزارش کر رہا تھا جناب سلیمان محمدی ایمان کے کس درجے پہ فائز ہیں؟ 10واں درجہ۔ ایمان کے کل درجے رسول نے فرمائے 10، سلمان 10ویں پہ فائز ہے۔ لنگر لگتا ہے علی کا، سلمان بھی کھاتا ہے، بوذر بھی کھاتا ہے، مقداد بھی کھاتا ہے، سارے عاشق کھاتے ہیں۔ آؤ میں دکھاؤں تمہیں ایمان کسے کہتے ہیں۔ رسول نے خود فرمایا، امیر المومنین نے بھی فرمایا۔ آؤ جی بسم اللہ، بیٹھو۔ کیا فرماتے ہیں؟ اگر سلمان کے ایمان کا کسی اور کو پتہ چل جائے، مہربانی، بہت شکریہ، کیا بات ہے جی، سلام ہے بابا جی۔ سلمان کے ایمان کا کسی کو پتہ چل جائے، سلمان کو زندہ ہی نہ رہنے دے۔ حالانکہ سلمان کو پتہ تھا میں ایمان کے کس درجے پہ فائز ہوں، اور اس کو یہ بھی پتا تھا یہ کس درجے پہ فائز ہے، ابوذر کس درجے پہ فائز ہے، کمبر کس درجے پہ فائز۔ دسترخوان علی بھیجتا ہے، ابوذر بھی لنگر کھاتا ہے، کمبر بھی لنگر کھاتا ہے، مقداد بھی لنگر کھاتا ہے، سلمان بھی لنگر کھاتا ہے۔ اب تک کی تحقیق میں میں نے یہ کہیں نہیں پڑھا کہ سلمان نے کہا ہو ابوذر تو علی کو وہ مانتا نہیں جو میں مانتا ہوں، اٹھ علی کے دسترخوان سے، تیرا تو وہ عقیدہ ہی نہیں۔ سلمان نے کہا میں نے کسی کو کچھ نہیں کہنا، علی کا صدقہ ہے، کھاتے رہیں، یہ تو علی کا کمال ہے، کس میں کتنا آ جائے۔ بہت شکریہ، سلام ہے، کیا بات ہے جب ایسے زبانی کلام میں ایمان آ جاتے ہیں۔ برداشت ہمارے پاس ہونا، صبر ہمارے اندر ہونا، بات کریں ہم ایمان کی، ایک دوسرے کو ہم بیٹھے نا آپس میں کلمہ کو، کہیں بیٹھے کسی بندے کے پاس، وہ بندہ اٹھ کے چلا جائے، فوراً اس کے کیڑے نکالتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، یہ ایمان کا پست درجہ ہے۔ میرے مولا سے پوچھا گیا، مولا آپ ہیں امام المتقین، مولا متقی کی تعریف کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں متقی کی تعریف، جو امام نے ایک پورا خطبہ ہے سرکار کا، نہج البلاغہ میں آج بھی موجود ہے، سرکار نے جو تعریف بتائی اس میں صرف ایک تعریف بتانے لگا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں میرا متقی وہ ہے جو لوگوں کے عیب پہ پردہ ڈالے۔ پتہ نہیں کیا جملہ آپ نے فیصل آباد کی سرزمین ہے، پرانی عزادار ہو، پتہ نہیں میرے جملے کو آپ نے غور فرمایا یا؟ ہمارا متقی وہ ہے جو لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالے۔ آگے فرماتے ہیں میں ان کے لیے امام المتقین۔ مہربانی مولانا، سارے لانے کا شکریہ، خوبصورت مسکراہٹ کا شکریہ، میں ان کے لیے امام المتقین ہوں۔ اور فرماتے ہیں میرا متقی وہ نہیں کہ جنت کے پیچھے بھاگے۔ سرکار کا پورا نہج البلاغہ میں خطبہ، سرکار فرماتے ہیں میرا متقی وہ نہیں جو جنت کے پیچھے بھاگے۔ مولا پھر یہ جنت کا معاملہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں میرا متقی وہ ہے جس کے پیچھے جنت بھاگے۔ کیا بات ہے جناب؟ آپ کے کیا جس جس نے آنا ہے جلدی جلدی تشریف لے آئیں۔ اگر آپ محسوس نہ فرمائیں قدم قدم آگے آ جاؤ، پیچھے والوں کو جگہ نہیں، میں قدم قدم مہربانی مولانا کے ساتھ آنا۔ میں بڑی جلدی جلدی خطاب کر، میرا آگے ٹائم ہے، میں چاہتا ہوں میں بیٹھا جو ہوں، آیا جو ہوں، سید ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ حق کی باتیں بتا جاؤں۔ کرداروں میں تبدیلی آنی چاہیے، ہر بندے کو اچھا لگتا ہے مجھے ایمان والا کہا جائے، تو پھر ایمان کی کچھ نشانیاں ہیں نا، ایسے زبانی کلامی تو نہیں ہے۔
نماز میں تم شیعہ لوگ صبح بھی سلام پڑھتے ہو، دوپہر کو بھی سلام پڑھتے ہو، مغربین میں بھی سلام، السلام علیکہ یا مظہر الایمان کہتے ہو؟ کبھی غور تو کرو مطلب کیا ہے؟ یا علی کو کہتے ہو کل ایمان کہتے ہو نا، پھر دیکھو نا کل ایمان سے خوشبو ایمان سلمان نے کتنی لی۔ معیار ایمان تھوڑا سا آگے صبر کرو، معیار ایمان سلمان ہم سے کچھ مانگ، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ہر دفعہ یہی کہتے ہیں آقا آپ جیسے مالک مل جائیں آپ کے ہوتے ہوئے بھلا میں کیا مانگوں۔ ایمان کا اعلیٰ درجہ آیا ہے، ایمان کا یہ میں ابھی نہیں بتا پایا، اس کو میں واضح نہیں کروں گا، سامعین تک میری بات نہیں پہنچے گی۔ ایمان کا اعلیٰ درجہ، کچھ مانگ کہاں آپ ہیں نا، ایمان کا اعلیٰ درجہ، کچھ مانگ تجھے طلب نہیں دنیا کی۔ کہا سرکار اگر میں آپ سے وہ مانگوں جو میں نے قبر کے باہر چھوڑ جانا ہے پھر تو میرا ایمان ہی نہ ہوگا۔ بہت شکریہ، سلام ہے بھائی، کیا بات ہے، مہربانی چل دوں سرکار، مہربانی مولانا، بہت شکریہ بھائی، میں اگر وہ چیز آپ سے مانگوں جو میں نے قبر کے باہر چھوڑ کے، مہربانی یار، بہت شکریہ تیرے ہاتھ اٹھانے کا۔ کہا میں آپ سے وہ چیز مانگوں جو میں نے قبر کے باہر چھوڑ کے جانی ہے تو ایمان تو میرا کمزور رہ جائے گا۔ نہیں، جب تک میں بات نہیں کروں گا یہ بات اس وقت تک ہر بندے تک نہیں پہنچے گی۔ سرکار چھٹی امام کا دور ہے، ایک شخص آیا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، بسم اللہ مولانا، بسم اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، سرکار نے فرمایا علیکم السلام، کیسے آنا ہوا؟ سرکار دل تھا میں فرزند رسول کا سلام کرا۔ اچھا کوئی چاہیے؟ سرکار میں گزارش کرنی تھی، ایک عرضی کرنی تھی، شاہ جی متر دیکھنا ہے، سید متر، ایک عرضی کرنی تھی، گزارش کرنی تھی، بولو۔ سرکار وہ سامنے آپ کے دشمن کا گھر ہے، سرکار اس کے پاس اتنے اونٹ ہیں، اتنے غلام ہیں، اتنی کنیزیں ہیں، اتنا کچھ ہے، بہت کچھ ہے، سرکار وہ دشمن کا گھر، سرکار میں آپ کا چاہنے والا ہوں، سرکار میرے پاس ایک وقت کھانے کو ہے ایک وقت نہیں۔ فرمایا تیرا ایمان مضبوط ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، نہیں یاد کرتا، کیا بات ہے؟ نہیں، جب تک اس کو میں واضح نہیں کروں گا بات نہیں پہنچے گی۔ مہربانی یاد پیچھے ہاتھ اٹھانے والا سمجھنا ضرور، میرا بھائی غور ضرور کرنا، یہ قیمتی جملے ہیں، قیمتی موتی عرفان کے سنبھالنے کی کوشش کرنا۔ سرکار میں سمجھا نہیں، فرمایا ہم سودا کر لیتے ہیں، اس کے پاس جو کچھ ہے تجھے دیتے ہیں، تیرے دل میں ہم رہتے وہ اسے دیتے۔ ہاں آپ کی کیا بات سرکار؟ یہ تو نہیں ہو سکتا سرکار، بس میرے دل میں آپ ہے نا۔ فرمایا جب ہم تیرے دل میں ہیں تو ایمان والا ہے، ہمیں اپنے دل میں رکھ کر پھر تو دنیا مانگتا۔ یہی میں گزارش کر رہا تھا جناب سلمان محمد سے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پوچھا گیا سلمان کچھ مانگ، کہتے آپ جیسے آقا مل جائیں، آپ جیسے مولا مل جائیں، آپ جیسے مالک مل جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیا مانگوں آپ سے یا آپ کے اللہ سے کیا مانگوں؟ سلمان کچھ تو مانگ، کہا نہیں آقا آپ ہیں نا، کہا ٹھیک ہے تو من اہل البیت ہے۔ خدا کی قسم یہ میرے ساتھ میرے مولانا تشریف فرمائے، میرے بھائی ہیں محقق ہیں، یقیناً کتابیں پڑھ بیٹھے ہوں گے، میں نے ابھی تک نہیں پڑھا، اگر انہوں نے پڑھا مجھے ضرور دکھانا کہ کہیں سلمان نے خود کہا ہو آقا مجھے منا بناؤ نا۔ سبحان اللہ، جنید صاحب شکریہ، آپ کی بھی کیا بات ہے، مہربانی۔ کہیں سلمان نے خود کہا ہو آقا منا بنائے نا، یہ منا کا خطاب بھی چھوٹا خطاب نہیں، یہ کوئی مقام چھوٹا مقام نہیں، السلمان منا اہل البیت۔ میں یہی بات ایک روک قیاس کرتا جاؤں، مجمع بیدار ہے، بات ضائع نہیں جائے گی۔ مولانا آپ کی موجودگی میں ایک جملہ دینے لگا ہوں، میرے بھائی رسول کا فرمان فرمان توحید ہے، محمد اپنی مرضی سے کچھ بولتا ہی نہیں جب تک وہ نہ کہے، اس کا مطلب اللہ نے کہا ہوگا سلمان کو اپنا بنا۔ میں مہربانی یار، کیا بات ہے، مہربانی یار، کیا بات ہے جناب آپ کی، مہربانی۔ سلمان کو منا بنا، محمد تو بولتا ہی نہیں جب تک وہ نہ کہے۔ اچھا السلمان منا، سلمان ہم میں سے ہے، اور سارے مل کے چک جمرہ فیصلہ آباد اور میرے ساتھ چلتے ہیں سرکار کی دہلیز پر، سلام کرتے ہیں سرکار انبیاء، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، خاتم الانبیاء
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار ہم آپ کے در سے ایک سوال کرنے آئے ہیں. سرکار آپ نے فرمایا تھا سلمان ہم میں سے ہے, سلمان ہم میں سے ہے. سرکار کوئی ایسے بھی ہیں جو آپ میں سے نہیں؟ اور چل کے سوال سرکار کی دہلیز پہ کرتے ہیں. سرکار کوئی ایسے ہیں جو آپ میں سے نہیں؟ مسکرا کے فرماتے ہیں من غش فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. یہ آج پاکستان میں باہر کی دنیا تو نہیں دیکھا, آدھی دنیا میں پھر بیٹھا ہوں, میں باہر کی دنیا میں پاکستان کے گوالوں نے اپنے دودھ کی دکانوں کے باہر لکھوا کے صرف دودھ بیچنے کے لیے رسول کا یہ فرمان من غش فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. محمد نے 1400 سال پہلے گوالوں کے لیے نہیں فرمایا تھا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. سلمان کو سامنے رکھ کے فرمایا تھا جو سلمان کے نقش قدم پہ نہ چلا, جس کے دل میں ہمارے سوا کوئی اور ہوا, اس کا مطلب ہے وہ ملاوٹ ہے. جس کے دل میں ہم ہوئے وہی تو ہم میں سے ہے. شکریہ جو ہے مہربانی آپ کی کیا بات ہے. یہ باتیں سمجھنے والی ہیں بابا, غور طلب ہے. چھوٹی سی زندگی ہے, 50 60 70 80 سال کو لمبی زندگی ہے. سفید سر والے بوڑھوں سے پوچھو بابا کب کی بات ہے, کہیں کل کی بات ہے. بچے تھے جوان ہوئے پتہ نہیں چلا, زندگی گزرتے گزرتے ختم ہو گئے. آج یہ حالت ہے, کل کی بات ہے. کل یہ سارا کچھ ایسے ہی ہے. کوشش کرو اپنے دل کو ملاوٹ سے پاک کرو. خدا کی قسم جب دل ملاوٹ سے پاک ہو جائے, جو ہے صاحب دل ملاوٹ سے پاک ہو جائے, مہربانی سے یہ دل ملاوٹ سے پاک ہو جائے, پھر ایک ہستی وہاں بیٹھتی ہے. یہ ایمان کی دلیل ہے, ایمان کی دلیل ہے. واجب الاحترام صرف ایک ہستی, اور جب ایمان نہ ہو پھر بہت سارے بیٹھتے ہیں. جب بہت سارے بیٹھتے ہیں مزاج اور ہوتا ہے, جب ایک بیٹھا ہو مزاج اور ہوتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں بھائی؟ دنیا کی محبت, مال کی محبت, ادھر کی محبت, ادھر کی محبت, ساری محبتیں جب اکٹھی ہو جائیں پھر لڑائی رہتی ہے, جھگڑا رہتا ہے, ٹینشن رہتی ہے, پریشانی رہتی ہے, تکلیف رہتی ہے, بیماری. جب ایک بیٹھا ہو معیار اور ہوتا ہے. اب میں یہیں ایمان کی ایک اور صورت آپ کو دکھانے لگا ہوں. جب ایک سے زیادہ بیٹھے ہوں پھر دنیا کی ہر عورت پہ نگاہ جاتی ہے. بہت شکریہ, مشکل بات کر. جب ایک بیٹھا ہو, خدا کی قسم وہ ایک کہتے میرے علاوہ کوئی ہے کائنات میں حسین. فکر کی بات میں کر کے جا, میں تیرے دل میں رہتا ہوں, تو مجھے دیکھ یہاں میرے سوا اور کون ہے. پھر وہ اندر والے بیٹھنے والے کا حیا کرتا ہے. ہاں, جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہ با حیا ہوتا ہے, بے حیا نہیں ہوتا. اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں, جب جمرہ فیصلہ باد والوں جہاں جہاں تک میری آواز چلی جائے, بابا جی دا موڈا ہے نہیں, جنہیں پیچھے بیٹھے ہیں آنکھ میٹھا بیٹھے, میری طرف دیکھنا یار. کوشش کرنا صرف آنکھوں کو ہی پاک کر لینا, خدا کی قسم ایمان آنا شروع ہو جائے گا. آنکھوں کو نجس نہ کرنا, پاک کرنا. اور ملنگ جی وہ آنکھیں چشتی بھی نہیں نجاست میں جاتی ہوئی جو غازی کی علم کو دیکھتی ہو, جو زیارت علم ابو الفضل عباس کرتی ہو, وہ آنکھیں جشتی نہیں وہ حرام دیکھیں. ایمان کے اعلیٰ درجوں کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. باتوں سے ایمان نہیں پورے ہوتے. اور ایک دن میں ٹی وی پہ بیٹھے, سوال ہو رہا ہے کیسے پتا چلے جی ہماری نماز قبول ہو رہی ہے. نمازیں تو ہم پڑھ رہے ہیں, روزے بھی ہم رکھ رہے ہیں, سارے کام عزاداریاں بھی ہم کر رہے ہیں, ماتم بھی ہم کر رہے ہیں, کیسے پتا چلے مولا نے قبول کر لیا, اللہ نے قبول کر لیا؟ مولانا جواب بڑا مشکل ہے. اب اللہ جانے, اللہ والے کام, ہمیں کیا پتا. لیکن اب جواب دینا بھی ضروری ہے. کوئی سوال کرے جواب نہ دیں, مذہب پہ حرف آتا ہے. میں نے کہا اگر یہ محسوس کرنا ہو میری نماز قبول ہو گئی ہے تو بس ایک کام کر لینا, جب دنیا کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر آنے لگ جائے سمجھنا نماز قبول ہو گئی. آپ کی کیا بات ہے, مہربانی یار, بہت شکریہ, مہربانی یار. چک جملہ آپ کی کیا بات ہے, سلام ہے. یہ دیکھنا نا میری نماز قبول ہو گئی. دنیا کی ہر عورت
ایسے لگنے لگ جائے جیسے وہی ہے جو میرے گھر میں بیٹھی ہے. یقین کر لینا نماز کا بولا. اگر آنکھ اٹھے نا ہر جانے والی پر یا موبائل اٹھا کے غلاظت دیکھنے پر، پھر سوچنا ضرور یہ جو میں کام کر رہا ہوں عبادت کے، شاید اللہ ابھی مجھ سے راضی نہیں ہے. یہ بابا بہت ضروری ہے. جتنے جس مسلک سے تعلق رکھتے ہو، میرا خطاب ہوتا ہے انسانیت کے لیے. میں مسلک کی قید سے آزاد ہوں. میں نے اہل سنت کے ختم میں خطاب کیا. علماء بیٹھے ہیں میرے سامنے، بارش. میں نے ان سے پوچھا نماز کے کتنے فائدے ہیں؟ ایک مولانا آواز دے کے کہتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے. دوسرے مولانا کہتے ہیں نماز دین کا ستون ہے. ایک کہتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے، دوسرے کہتے ہیں نماز دین کا ستون ہے. میں نے کہا کوئی نماز کا اور فائدہ؟ کہنے لگے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز برائی سے بھی بچاتی ہے، بے حیائی سے بھی بچاتی ہے. نماز برائی سے بے حیائی سے بچاتی ہے. نماز برائی سے بے حیائی سے بچاتی ہے. میں نے کہا آپ نماز پڑھ کے کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے معراج کر لی. معراج کر لی. کہنے لگے رسول نے فرمایا تھا نا نماز دین کا ستون ہے. میں نے کہا میرے محمد نے فرمایا تھا نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے. مگر دین کا ستون اور مومن کی معراج اس وقت بنتی ہے جب بندہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جب برائی سے بھی بچ جائے، بے حیائی سے بھی بچ جائے. اگر نمازی کے لیے حکم ہے نماز بچاتی ہے تو پھر ماتم بھی بچاتا ہے. اچھا لگے تو چک زمرہ بلانا، نہیں تو مجھے آنے کی ضرورت ہی نہیں، مجھے شوق ہی نہیں. میں بار بار آؤں. سجاد خدا کی قسم میرا بھائی، یہ ماتم حسین بھی بندے کو باحیا بناتا ہے. کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کے نظم میں بے حیائی کی. اور یہ جتنی تمہاری اندر پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ٹینشنیں آتی ہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا کرا ہے. فرمان توحید دکھا سکتا ہوں، میں دعاؤں میں دکھا سکتا ہوں، اپنے ہاتھوں کا کیا. آخری دم تک یقین نہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. یہ زندگی کی اپنی کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے یار ایمان مضبوط ہو، مزاج کمال ہوتے ہیں، اندر بیٹھنے والا کسی کے عیبوں کو دیکھنے نہیں دیتا، اپنے عیب پہ نگاہ کرواتا ہے. تو کہاں کھڑا ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ کردار سازی تھوڑی بسم اللہ سجا. مہربانی بھائی سجا، بہت شکریہ بھائی سجا، میری رحمت کے لیے. جی نہیں ساری رات نہیں لگے. میں بسم اللہ کرا تب تبدیلی آنی چاہیے. ایک پیچھے بیٹھے میرے برا ہے، انہیں بیچارے نے دیہات کے اتنی دور تشریف لائے. مولا زمان بھی نگاہ تو ہٹ جاتے ہیں. ہم کسی کا گلہ کرتے سینکڑوں زمان نگاہ ہٹا لیتے ہیں. ہم ایک گلہ کرتے ہیں، دو گلہ کرتے ہیں، 10 گلے کرتے ہیں، اس کی غیبت کی، اس کی غیبت کی، اس کا گلہ کیا، سرکار ہٹا دیتے ہیں. اور کوئی بندہ بھی، میں نے پورے ورلڈ میں اعلان کیا، کوئی بندہ بھی گناہ کے قریب نہیں جاتا جب تک مہدی کی نگاہ ہو. بہت شکریہ، سلام ہے. صبر برداشت سمندر جتنا پیدا کرو، کچھ نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی چیزیں، کسی نے کوئی بات کر دی معاف کرو. اگر کسی کی بات اچھی نہیں لگی تمہارا مومن کا حق نہیں وہ کسی کا گلہ کرے. اگر کسی کی بات بری لگی ہے نا، غازی کے علم کے نیچے بیٹھ کے کہے پروردگار عباس کے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی، وہ غلطی کر بیٹھا ہے. جس زبان سے وہ درود پڑھتا ہے وہ گلہ کر بیٹھا. یہ ہے مومن کا معیار. اس معیار کی یہ مجالس آپ کو اس معیار پہ لانے کے لیے ہے. شاہ جی دیکھو، ہم مجالس میں کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں. بس میں نہ چھوڑ دوں اپنی خطاب کا، تقریر کا ٹائم نہیں، گھنٹہ مجھے آگے بھی لگ جائے گا پہنچنے میں. ہم سلام کرتے ہیں جناب ہور کو. ہم سلمان، ابھی جناب سلمان کو سلام کر رہے تھے نا. کیا فائدہ آیا سلمان کو سلام کرنے کا؟ اس وقت تک سلمان کو اور ہر کو سلام کرنے کا فائدہ نہیں جب تک ہمارے مزاجوں میں مزاج سلمان اور مزاج ہر پیدا نہ ہو. جو ہے صاحب وہ سلمان تھا علی کے دور والا، وہ ہر تھا 61 ہجری والے حسین والا. ہم کون ہیں؟ ہمارا معیار کیا ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟
ہماری بھی کوئی ڈیوٹیاں ذمہ داریاں ہیں یا نہیں ہیں؟ بس ہم نے جنت کے پیچھے بھاگنا، نماز پڑھی جنت، روزہ رکھا جنت، مجلس سنی جنت، لنگر کھایا جنت، لنگر کھلائی جنت، بس جنت کے گرد گھومتے رہنے۔ سنامو چنی وٹ والے اختر پہ کہتے ہیں اختر در بطول سے ادنا سی شاہ نما، کیوں کہتے ہیں کم زشتوں نے خواہش جنت فضول کی؟ وہ کہتے ہیں کملا جنت نہ مانگ، کیا مانگے؟ کہا جو مقدر میں نہ ہو وہ مانگے۔ کوئی بات پہنچا پایا ہو؟ بس میں نہ چھوڑ دینے لگا ہوں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری کیا ڈیوٹیاں ہیں؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ بس ہم نے مجلس سننی، لنگر کھانا، ادھر بس نعرے مار کے رو کے ہم نے چلے جانا ہے۔ نماز پڑھنی ہے، پوری زندگی نماز پڑھ کے، بس نمازیں پڑھ کے ہم نے دنیا سے اعلان کروا کے چلے جانا ہے۔ بس جنازہ ہے، پوری علاقے میں اعلان کر دو، مخلوق اکٹھی ہو جائے، بس اسی کام کے لیے ہم آئے تھے۔ خدا کی قسم اگر بندہ صاحب ایمان ہو اس کو جنازے پہ بندے اکٹھے کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ میرے ساتھ ڈیبیٹ کر کے دیکھو، میں تمہیں علمی پوری دلیلیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ بندہ ہو صاحب ایمان، وہ بندوں کو نہیں کہتا میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا۔ ایمان والا خود دعا ہے، جو کہے اللہ پوری کرتا ہے۔ ایمان مہربانی شاہ جی، ایمان مضبوط کرنے کی کوشش کرو، یقین بڑھاؤ۔ مثلا راستے میں جا رہے ہو، یقین نہیں ہے تمہارا مولا تمہارے ساتھ ہے، یقین بڑھاؤ، تمہارا صاحب زمان تمہارے ساتھ ہے۔ یقین بڑھے گا، ایمان بڑھے گا۔ جب بھی کوئی الٹا کام کرنے کا ارادہ بنے گا فوراً ذہن میں آئے گا مولا ساتھ ہے۔ نہیں آ سکتا۔ مہربانی بھائی، نماز پڑھتے ہو، نماز کے آخر میں سلام کیا کرتے ہو؟ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنۃ زمان، من شر شیطان و من جور زمان۔ کہتے ہو نا؟ جو کہتے ہو وہ تو سر ہلا دو، جو نہیں کہتے تو کوئی بات نہیں، آپ تو سر ہلا دو۔ کیا کرتے ہو؟ السلام علیکم یا نبی اللہ سے سلام شروع کرتے ہو، السلام علیکم یا رسول اللہ، پڑھتے پڑھتے کاظمین کربلا گھومتے ہوئے پھر آ جاتے ہو، پھر سر آپ کی کیا بات ہے؟ سر جھکاتے ہو یا نہیں؟ جھکاتے ہو نا؟ کیا پڑھتے ہو؟ السلام علیکم یا شریک القرآن۔ ملنگ جی مینو یاد دیں، نیکسٹ ٹائم میں اگر آیا نا میں تجھے شریک القرآن پہ گفتگو کر کے، آج تک پتہ ہی نہیں مہدی قرآن کا شریک ہے یا قرآن مہدی کا شریک ہے۔ میں بسم اللہ کرنا چاہیے، السلام علیکم یا بس آخری سلام پہ میں نتیجہ دوں نہ چھوڑ دو چھٹی۔ صاحب العصر والزمان، اللہ مان، اے زمانے کا صاحب، اے امر کا مالک، الامان پناہ چاہیے، بچا لے، معافی دے دے زمانے کے فتنے سے، زمانے کے جور سے، شیطان کے شر سے۔ کہتے ہو یا نہیں کہتے؟ اللہ مان من فتنۃ زمان، من جور زمان، من شر شیطان، شیطان کے شر سے بچا لے۔ یہاں چک جمرہ میں فیصل آباد میں مومنوں نے نماز پڑھی، ابھی مولا کو کہا من شر شیطان۔ لاہور میں بندے نے نماز پڑھی، کہا من شر شیطان۔ کراچی میں بندے نے نماز پڑھی، کہا من شر شیطان۔ اسلام آباد میں بندے نے نماز پڑھی، کہا من شر شیطان۔ انگلینڈ میں بندے نے نماز پڑھی، کہا من شر شیطان۔ یورپ میں نماز پڑھی، کہا من شر شیطان۔ بھئی کمال کی بات ہے، آج تک پتہ ہی نہیں چلا اپنی برابری کرتے ہم ان کے ساتھ، یہ بھی ہم جیسے، یہ بھی ہم جیسے، یہ بھی ہم جیسے۔ جرت ہے جو ایک وقت میں ہر جگہ موجود ہو، مومنوں کو شیطان سے بچائے، اسے تو مہدی کہتے ہیں۔ بسم اللہ، کیا بات ہے؟ بس میں نے چھوڑ دیا، میں بہت پڑھ گیا، اتنا ہی سنبھال لیجئے گا، بہت ہے۔ ایمان کی مضبوطی ہے، یقین بڑھاؤ۔ راستے میں کوئی بھی نہ ہو، سامنے کوئی خاتون نظر آئے، یقین بڑھاؤ، ورنہ ایمان کمزور، اس لیے کہ میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے۔ بندہ گھر میں بیٹھا ہو، بندہ بندوں کا حیا کرتا ہے، امام کا حیا بھی ہونا چاہیے۔ گھر میں بیٹھا ہو حیا نہیں کرتا، کوئی غلط کام بچوں کے سامنے باپ کرتا ہے، بہنوں کے سامنے بھائی کرتا ہے، تو امام کے سامنے کرتا ہے۔ یقین کمزور ہے، خدا کی قسم، یقین بڑھاؤ۔ یہ مجالس تمہارے یقین بڑھانے کے لیے ہے۔ یقین بڑھے گا، ایمان بڑھے گا۔ ایمان بڑھ گیا تو بس تم تو مہدی کے لشکر کے سپاہی ہو۔ اتنا سا کرائٹیریا ہے سرکار کا، اور کون سا کرائٹیریا؟
کیا صحابہ کہف کے 7 بندے جو آج تک سو رہے ہیں کیا صاحب ایمان نہیں ہے نا؟ یہ بھی واقعہ ادھار رہ گیا. پھر کبھی ہے تو میں سناؤں گا. اصحاب کہف کو محمد نے بھیجا تھا یا علی کو سلام کر کے. چادر بچھا کے علی نے ہوا کو حکم دیا تھا ہوا چل. 7 صحابہ بھی تھے، 7 سلمان بھی تھا. کسی کے سلام کے جواب میں اصحاب کہف نے جواب نہیں دیا. تفصیلی واقعہ سنو گا بھائی جی. یقین جس نے بھی سلام کا جواب نہیں دیا، سلمان کو کہا سلمان تو جا سلام کر. سلمان کا سلام بڑا کمال ہے. غار کے منہ کے دروازے کے منہ پر کھڑا ہو کے کہتا ہے میں سلمان بن کے نہیں آیا. علی کا نوکر کہتا ہے اب تک نہیں بولے، اب میرے سلام کا جواب دو. یقین جانی اندر سے جواب آیا ہمارا بھی تجھ پر سلام ہو اے سلمان. ایمان کا کیا درجہ ہے، 100 غار میں رہے پتہ ہے آیا کون ہے. ایسے نا ایمان بڑھاؤ. اسی میں حسینیت کا کمال ہے. یہی خوشبو حسینیت ہے. یقین بڑھ گا ایمان بڑھے گا. ایمان کمزور ہوا ٹمک یا مرتے پھرو گے، پریشان پھرو گے. ایمان مضبوط ہو گیا. کسی نے کہا نا وہ بندہ بیمار ہے، کہو میں علی کا نوکر ہوں مجھے لے چلو. خدا کی قسم یہ تم بھی ضروری نہیں سادات کے تو گھر کا ورثہ ہے. آل محمد کے چاہنے والے کا ایمان مضبوط ہو جائے جو غازی کی علم کو دیکھ کے میرا ایک تجربہ کر لینا. میری طرف سے ایک جملہ دینے لگا ہوں. 40 دن صرف آنکھیں پاک کرنا، صبح صبح اٹھ کے غازی کی علم کو سلام کرنا، کائنات کی کسی عورت کو کسی گندی چیز کو نہ دیکھنا. 40 دن بعد صرف تجربے کے لیے میں بتا کے جا رہا ہوں. سیدوں نہ پوری ہو لاہور آ کے کہنا سید تو غلطی کر کے گیا، غلط بتا کے گیا. 40 دن صرف تجربہ کر کے دیکھو. صبح صبح غازی کے علم کو سلام کیا کرو، پھر کچھ نہ دیکھا کرو. آپ کے پنڈ میں علاقے میں کوئی کہے نا کوئی بندہ بیمار ہے، کہو آؤ میں علی کا نوکر ہوں میں چلتا ہوں. سجاد یہ ہے معیار، یہ ہے بابا معیار. بسم اللہ. آپ کی کیا بات ہے؟ دوستو پہلے نمبر تے تو میں بھائی احمد علی جوکا صاحب ساڈے بانی ہیں بھائی ہیں انہاں دے کول معذرت کیونکہ انہاں وعدہ خلافی کیتی ہے میں نہیں کیتی. انہاں کیا علامہ صاحب تو بعد دوسری ایک میں بات بڑی بہترین تھانوں دسن لگا. میرا مشن ہے امام زمانہ لوکاں تک پہنچا. ایتھے نہیں گل اگلی وچ بڑا سواد ہے. آندے نے سجاد میری صرف اتنی نیاز ہے ایک دفعہ نہ تو میرے کول نہ لاہور آ بیٹھ میرے کول کھانا پینا کھا. تو میں کیا بابا جی اگر کرایہ میں نے آج ہی دے چلتا بعد میں آندے نے بیٹا گھبرانا تیرا احسان ہے تو ساری دادی دی صافی چاہے بیٹا میں کرایہ بھی دے سکتا. ماشاءاللہ عالم دین دی بہت بڑی شخصیت نے. ہادی ٹی وی تے تسی روزانہ خطاب سنتے ہو ہدایت ٹی وی تے کوشش کرو اپنے جڑے ساڈے ذاکر زوام ہے نے میں انہوں نے برا بھلا نہیں آکھدا لیکن ڈھیر نیازاں دے کے تھوڑا پڑھ جانا یا جو مشن ہے ایسی جس سرکار دی رہی ہے تا کم از کم سانو دسن تا صحیح نہ جیڑی گل میری علامہ صاحب دی ہوئی ہے فون تے میں تھانوں دسی ہے یہ نہ کہ تو آ جا. بسم اللہ. جی بس میں مکمل کر رہا ہوں. میں اجازت چاہ رہا ہوں. میں معذرت خواہ ہوں میں تفصیلی امام زمانہ آپ کے سامنے خطاب نہیں کر سکا. تعارفی پہلا خطاب تھا. میں ضرور عرض کرتا ہوں پہلا خطاب تھا. میں نے کہا لوگوں کے ذہن تھوڑے سے تیار ہو جائیں. میں انشاءاللہ امام زمانہ جتنا سننا چاہتے ہو میں سنانے کے لیے تیار ہوں. سرکار پہ میری بہت زیادہ تحقیق ہے اور اس دور کی ریت ہونے کے ناطے معصوم کا فرمان موجود ہے پوری روئے زمین پر ہر ذی روح زمانے کے محمد کا صدقہ کھاتا ہے. ہر ذی روح کھاتا ہے. ہم کھاتے ہیں مہدی کا صدقہ. پھر ہمارا حق بنتا ہے جس کا کھاؤ. باقی کبھی کچھ نہ کہنا ذاکرین یہ بھی ہمارے بھائی ہیں. انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. میں سندھ میں گیا میرے خطاب کے بعد ایک ذاکر ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا اب تک میں نے جو نیاز حسین لی ہے آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں میں نیاز حسین نہیں لوں گا کیونکہ حسین ہے اتنا کریم رکھتا ہی کسی کا نہیں. کوئی بات نہیں
خیر ہے، کسی کی مجبوری ہے، کسی کی ضرورت ہے، کسی کو آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے. ہر بچہ آتے ہی نہیں بولتا. کسی کو کتنا ٹائم لگتا ہے، کسی کو کتنا ٹائم. جو انشاءاللہ یقین بڑھتا جائے گا. ایک واقعہ پڑھ بیٹھا ہوں سجاد، میرے پاس وقت نہیں ہے. ایک بندہ ننگے پاؤں 80 سال پہلے تمہارے پاکستان میں ننگے پاؤں حسین کی ڈیوٹی کرنے جاتا تھا. بندے کہتے تھے نیاز، ہاں کہتا تھا یہ نیاز دو، یہ نیاز 2 روٹی کھاؤ، دیتے گھر لے آتا. ایک دن گھر آیا، بیوی بچوں کو تسلی دے رہی ہے، چولہے پہ دیگچی چڑھائی ہے، چمچ ہلا رہی ہے. بھئی باپ آنے والا ہے، بس ابھی کھانا لگاتی ہوں. حالانکہ پانی تھا، آگ پہ پانی رکھ کے بیٹھی ہے. آیا، کہا بچے بھوکے ہیں، نیاز نہیں آئی. کہا بانی بیچارہ کمزور تھا، اس کی یہ بھی ہمت تھی کہ اس نے مجلس حسین کرائی. میں تو شکریہ، سید تھے. کہا میں تو شکریہ ادا کرنے گیا تھا. کہا اس کے پاس نیاز ختم ہو گئی تھی، اگر ہوتی تو وہ ضرور دیتا. آگے خاتون تھی، مستور تھی، آواز دے کے کہتی ہے پھر آج ہم بھوکے سوئیں گے. سید صاحب فرماتے ہیں کملی شریفوں کے گلے نہ کر، ساری زندگی کھاتے رہے، ایک رات بھوکے سو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا. ابھی یہ جملہ تکرار، عورت بولے جا رہی وہ تسلی دے رہا ہے، عورت بولے جا رہی ہے تسلی دے رہا ہے. کتاب میں لکھا ہے ابھی یہ گفتگو جاری ہے. سجاد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، آ کے ایک دیکھا بوڑھا ہے، سفید ریش ہے، آواز دے کے کہتا ہے شریفوں کے گلے نہیں کرتے، مہدی نے تیری نیاز بھیجی ہے. یقین بڑھتا جائے تو کرم بڑھتا جاتا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. صاحب و زمان کی ہم پہ نگاہ ہے. یہ ایک دعائے عہد ہے، میں سجاد بھائی کو دے کے جاؤں گا. حدیث کے ساتھ دعائے کو میل پڑھتے ہو خیر و برکت کے لیے، مگر پوری مفاتیح الجنان میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں. فیصلہ باد صاحب جمرہ تمہارے چھٹے امام کا فرمان ہے، جو دعائے عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا، میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں وہ مر بھی گیا، میرا مہدی اس کی قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. یہ دعا عہد ہے، کوشش کرنا، سب لینا. اتنی اس کی نیاز ہدیہ ہے کہ اس کو پڑھنا ضرور، اور پڑھنا بھی اردو میں. ہر بندے کی زبان عربی نہیں ہوتی ہے. اردو میں پڑھو گے سمجھ آئے گی امام کہلوانا کیا چاہتے ہیں. بس 2-4 آنسو. اس سے پہلے میں ایک جملہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. یار پہلی دفعہ تیرے سے ملاقات ہوئی، تیرے میں اندر وہ آواز سن کے میرے اندر جا کے لگی جو تو نے جملہ کہا. سید ہونے کے ناطے میں ایک جملہ مصائب سے پہلے کہنا چاہتا ہوں، تو نے ہر ذاکر کو یاد کروانا ہے. چھٹے امام کا فرمان ہے شیعو ہمارے گھر کے مصائب ضرور بیان کرو، ہماری توہین نہ کرنا. مہربانی، بہت شکریہ، سلام ہے. سرکار فرماتے ہیں پتہ تھا شاید آگے توہین ہوگی، ہمارے گھر کی توہین نہ کرنا. جیسے اس گھر کا منصب بیان کرتے ہو فضائل میں، مسائل میں بھی نہیں گیا گزرا نہ بنانا. یہ مجبور نہیں تھے، یہ مختار تھے. یہ قیدی ضرور تھے مگر بندوق نہیں، اللہ کی رضا کے، اللہ کی رضا کے کہتے ہیں. لائن کا دربار ہے، بے شمار ضرور بے شمار. تخت پہ بیٹھا ہے ملون، درود والا گھر سامنے نیچے کھڑا ہے. جی بسم اللہ، میں بسم اللہ کروں. جو ایسا درود والا گھر، وہ شہزادیاں جو نانے کے مزار پہ بھی رات کو تشریف لاتی تھی، وہ بیویاں، وہ پردہ، وہ محمد کی بیٹیاں، نانے کے مزار پہ بھی آنا ہوتا، رات کے اندھیرے میں تشریف لاتی تھی. وہ شہزادیاں دربار کھڑی ہیں. میں نے جو ایسا کبھی بھی بے ادبی نہیں کی. بچپن سے مجھے ایک بات یاد ہے، جو ایسا ہمارے محلے میں اعلان ہوا تھا جب میں نے شعور تھوڑا سا آیا بچپن سے. ہمارے علاقے کے کسی گھر کی ایک بچی چھوٹی فوت ہو گئی. میں جانتا تھا اس بچی کا نام کیا ہے. مولوی سے اعلان سنا تو چونک گیا. مولوی کو جا کے کہا جس کی بچی مر گئی اعلان کر کے کہو فلانے کی بیٹی مر گئی، اعلان کرو اتنے بڑے جنازہ ہے. مولوی نے اعلان کیا حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی. میں انتظار کرتا رہا مولوی نام لے گا. مولوی نے جرت نہیں کی کیونکہ بتانے والوں نے کہا تھا ہمارے گھر کی غیرت کا معاملہ ہے.
किसी भी महल्ले में, चाहे वो गांव हो, चाहे वो देहात हो, चाहे वो शहर हो, किसी की माँ बहन बेटी मर जाए, ऐ मौलवी की जुर्रत ऐलान करके कहे फलानी मर गई, फलानी मर गई, फलानी मर गई। नहीं, मौलवी ऐलान करके कहते फलाने की माँ मर गई, फलाने की बहन मर गई। अरे भाई, अगर हमारा इतना एहतराम है तो मोहम्मद की बेटियों का भी कोई एहतराम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। ये दरूद वाले घर की शहजादियां खड़ी है। तारीख में लिखा है एक नक्काल, नाम ज़ुहैर इराकी है, इसका काम है आके दरबार में कैदियों की नकलें उतारना। अक्सर आता है, नकलें उतारता है, बादशाह से इनाम लेके जाता है लाइन से। इसको तो बादशाह कहना भी हराम है। इस बदबख्त से, खुद साख्ता से जितनी बेशुमार कर सकते हो करो। आजकल ये जो ट्रेंड चल पड़ा है कि इसके हक में को बोल रहे हैं, आप अपने मौला के हक में बोलो, इसके बारे में बात करनी ही नहीं चाहिए। जी उस दिन पहुंचे जब पहले दिन आले मोहम्मदियां पेश ही आए। जी है, जी है, सही। मेरा टॉपिक नहीं ना जाकिर जी, वरना मैं इधर भी गल कर जाता। मैं मुख्तसर दर्ज करना चाहता हूँ। नाम है इसका ज़ुहैर इराकी। आया है, किसी ने बताया दरबार में को कैदी आया है, सीधा दरबार। सैयद सज्जाद को कोई ऐसी कैफियत में देखा शादी, इसने सैयद सज्जाद की हाथ के इशारे से नकल उतारी। जो ही नकल उतारी ना, पीछे खड़ी थी अली की बेटी, आवाज दे के फरमाती हैं, शहजादी आलिया फरमाती हैं, अल्लाह तेरा हाथ कता करे, अल्लाह तेरा हाथ काट डाले। जल्दी जल्दी करीब आया, जमाना शनास था, सरकार के सामने आया, आके अर्ज करता है, सरकार ये जो मस्तूर है ये यहाँ की नहीं लगती, ये कोई मदीने की, अरब की उस तरफ की है, आप कहाँ रहते हैं? सरकार ने फरमाया हम मदीना रहते हैं। कहा सरकार मदीना कहाँ रहते हैं? मदीने में तो मेरे आका हुसैन रहते हैं। सरकार आप मदीना दुआ करो, अल्लाह करे कभी किसी शरीफ पे ऐसा वक्त ना आए। सरकार मेरे आका हुसैन रहते हैं। सरकार फरमाते हैं जहाँ आका हुसैन रहते हैं मेरा भी घर वही है। बड़ा तवील वाक्य मैं मुख्तसर करूं, छोड़ दूं, बस इतना ही काफी। समझना, मेरे अदब से पढ़ते हुए मसाइब पे गौर जरूर करना, इस घर का एहतराम कितना जरूरी है। कहीं ये ना हो इमाम जमाना की पेशी आ जाए और वहां छुड़ाने वाला भी कोई ना हो, बहुत जरूरी है। तारुफ कराया सरकार ने। जब तारुफ कराया ना, ज़ुहैर इराकी ने जो है साहब तलवार निकाली, दरबार के बाहर गया, अपना दायां हाथ रखा, बाएं हाथ से तलवार मारी, हाथ काट दिया, कटा हुआ हाथ दरबार में ले आया। सैयद सज्जाद के सामने आके ऐसे करता है, सरकार मैं माफी चाहता हूं, मुझे पता नहीं था। हाथ क्यों काटा है? सरकार सच्ची माँ की सच्ची बेटी ने जो कह दिया था, सिद्दीका की सिद्दीका बेटी ने जो कह दिया था, अल्लाह तेरा हाथ कटा करे। अभी ये कहना था, बीबी आवाज देके कहती है, बेटा सज्जाद मोजिज़ नुमा का बेटा है, बेटा जल्दी कर इसका हाथ जोड़ दे। भरे दरबार में पहली दफा मेरी माँ को किसी ने सच्ची कहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम बिकाया।